آپ نے حضرت سیدہ خدیجہ الکبریٰ سلام اللہ علیہا نے وہ سیرت دیکھی ہے اپنی آنکھوں کے ساتھ اور دیکھ کر بیان کرنا. ہم تو صرف پڑھ کے بیان کرتے ہیں, کسی سے سنا اور بیان کر دیا, کہیں پڑھا اور بیان کر دیا, اور آپ نے دیکھا ہے. اور جب یہ نکاح کی بات چل رہی تھی تو اس وقت ایک لمحہ وہ بھی آیا کہ جس طرح زلیخا کو ان کی ہم نشین خواتین نے زنان مصر نے تانے دینے شروع کر دیے, تو یہاں آپ کی سہیلیاں بھی آ گئیں کہ آپ کے والد گرامی کا تو تجارت میں اتنا قد کاٹ ہے اور ان کا جو شملہ ہے وہ تو عرش مولا سے بات کرتا ہے. تو آپ نے وہاں بڑا خوبصورت جواب ارشاد فرمایا. آپ نے فرمایا کہ تم کہتی ہو کہ میرے باپ کا شملہ عرش سے بات کرتا ہے, تو میں نے جس کے حرم میں جانا ہے اس کا شملہ نہیں, اس کے تو نالین عرش مولا کے پاس. تو میں نے ان کا انتخاب کیا ہے, بلکہ اللہ نے انتخاب کروایا ہے. اور جو آپ نے اشارہ فرمایا سیرت کے حوالے سے, یہ جب پہلی وحی آئی ہے اس کے بعد کا یہ منظر ہے. رسول اکرم علیہ تحیات و ثنا جب آپ کی عمر مبارک 40 سال ہوتی ہے اور حضور تشریف فرما ہیں, اور 40 سال عمر کی بڑی خاص حیثیت ہے اہل تصوف میں, اہل محبت میں, اہل معرفت میں, اہل دل کی بات ہے. علماء کی تو اپنی مرضی ہے, وہ جس طرح باتوں کو سمجھنا چاہتے ہیں. تو 40 سال آقا کی جب عمر مبارک ظاہری طور پہ ہوتی ہے, یہ ظاہری عمر ہے, حقیقت میں ہم تو جانتے ہی نہیں, جناب جبریل نہیں جانتے, ہم کیا جانیں گے رسول اکرم کی عمر کیا ہے. تو رسول اکرم تشریف لے گئے غار حرا میں, اور وہاں آقا تہنس فرمایا کرتے تھے, تعبد ہوتا تھا, عبادت آقا فرماتے تھے. آپ گوشہ نشینی اختیار کرتے, آپ نے اعتکاف فرما لیا وہاں جا کر. اس کا مطلب یہ ہے کبھی کبھی گوشہ نشین ہونا اور چلہ اختیار کرنا, یہ بھی سنت مصطفیٰ میں شامل ہے. آقا تشریف لے گئے, پھر جناب جبریل اللہ کے حکم سے یہ آیات لے کر آئے کہ اقرأ بسم ربک الذی خلق, کہ آقا پڑھیے, اور پھر میرا آقا کریم نے اللہ کے حکم سے ان آیات کی تلاوت فرمائی. اب اس کے بعد کا جو منظر ہے جس میں ہمیں ورقہ بن نوفل کا نام بھی نظر آتا ہے, اب وہ اس لیے نہیں ہے کہ آقا جان نہیں پائے تھے کہ میرے ساتھ کیا ہوا ہے. آقا تو نبی بن کے آئے ہیں, بلکہ آقا تو وہاں بھی تشریف فرما تھے جہاں نبوت تقسیم ہو رہی تھی. وَإِذْ أَخَذَ اللَّهُ مِيثَاقَ النَّبِيِّينَ لَمَا آتَيْتُكُم مِّن كِتَابٍ وَحِكْمَةٍ ثُمَّ جَاءَكُمْ رَسُولٌ مُصَدِّقٌ لِّمَا مَعَكُمْ. باقی سب کو نبوت دی جا رہی تھی, ان کی رسالت کا اعلان ہو رہا تھا. آقا تو وہاں بھی تشریف فرما تھے, لہذا آپ تو جانتے ہیں, اور آپ نبی بن کے آئے ہیں, اور آپ نے خود ارشاد فرمایا ابھی جناب آدم کو گوندا جا رہا تھا اور میں تو اس وقت بھی ختم نبوت کا تاج سجا کر بیٹھا ہوا تھا. تو یہ جو کیفیت ہے یہ ورقہ بن نوفل کی ذات کو اس عادت میں شامل کرنے کے لیے ہے, یہ اس لیے نہیں ہے کہ آقا جان نہ پائے کہ میرے ساتھ کیا ہوا ہے. آقا گھر تشریف لے آئے, آپ نے آ کے ارشاد فرمایا زملونی زملونی. پھر جناب خدیجہ الکبریٰ نے رسول اکرم کو اپنے ساتھ لگایا. یہاں میں عرض کرنا چاہتا ہوں کہ جب حضرت خدیجہ کی عمر مبارک کی بات ہوتی ہے کہ 15 سال بڑی تھی, وہ اس لمحے کے لیے ظاہری طور پہ اللہ نے بڑا بنایا. اس لمحے دولت کی ضرورت نہیں تھی قبلہ تنولی صاحب, یہاں دنیا کے ساز و سامان کی ضرورت نہیں تھی, وہاں حوصلہ, غم گساری, ہمدردی کی ضرورت تھی. رسول اکرم علیہ تحیات و ثنا کو جذباتی وابستگی کی ضرورت تھی, مالی وابستگی کی ضرورت نہیں تھی. اور آپ نے اس وقت یہ جملے رسول اکرم کی بارگاہ میں عرض کی ہے کہ کلا واللہ لا یخزیک اللہ ابدا, کہ ہرگز ایسا نہیں ہو سکتا کہ میرا رب آپ کو ضائع کرے. یہ ہو گئی نہیں. انک لتصل الرحم وتحمل الکل وتکسب المعدوم وتقری الضیف وتعین علی نوائب الحق. 5 خصائص بیان فرمائے ہیں. اگر ہمیں ان 5 میں سے ایک بھی مل جائے تو انسان آج ممتاز ہو جاتا ہے. اللہ نے 5 خصائص آپ کو عطا فرمائے, اور جناب خدیجہ الکبریٰ کی زبان سے اعلان کروایا ہے تاکہ زمانے کو پتہ چل جائے کہ محمد رسول اللہ گھر سے باہر بھی صادق اور امین ہے, اور گھر کے اندر بھی صادق اور امین ہے. اور سب سے پہلے عرض کیا کہ آپ صلہ رحمی کرتے ہیں, آپ غم گساروں کی ڈھارس بنداتے ہیں, آپ دوسرے لوگوں کا بوجھ اٹھاتے ہیں, ضرورت مندوں کی ضرورت پوری کرتے ہیں. وَتَقْسِبُ الْمَعْدُوم کا لفظ بڑا سمجھنے والا ہے. معدوم کا مطلب ہے کہ وہ شخص جو عدم کی کیفیت میں ہے, جس کے پاس ہے ہی کچھ نہیں, کچھ بھی نہیں ہے اس کے پاس. تقسیبو, یہ اگر کسب حلال سے ہم مراد لیں تو اس سے مراد ہے کہ میرے آقا آپ تو کماتے ہی ان لوگوں کے لیے جن کے پاس ہوتا ہی کچھ نہیں. اب اس میں یہ واقعہ بھی عرض کرنا چاہوں گا
کہ اعلان نبوت کی ابتدا تھی، آقا گھر تشریف لائے، چہرے پہ غم کے آثار تھے. اب یہ زوجہ تو آئی ہی میرے آقا کے غم دور کرنے کے لیے تھی. جب غم کے آثار دیکھے اپنے محبوب کے چہرے پہ، عرض کیا آقا آپ کیوں پریشان ہیں؟ آپ نے فرمایا ھذا الزمان زمان و قحط، یہ زمانہ قحط کا زمانہ ہے، لوگ پریشان ہیں. باہر جاتا ہوں فقراء کو غرباء کو دیکھتا ہوں تو دل کرتا ہے کہ میں ان پہ مال خرچ کروں، لیکن ابھی تک تو مال آپ کی ملکیت میں ہے، کہیں آپ کا مال ختم نہ ہو جائے، اس کی وجہ سے خاموش ہو جاتا ہوں. اسی وقت حضرت خدیجۃ الکبریٰ نے آقا کو بٹھایا اور مکے کے سارے سرداروں کو بلایا، اور حضرت امام فخر الدین الرازی کہتے ہیں کہ اسی دوران حضرت سیدنا صدیق اکبر کو بھی بلایا گیا اور حضرت صدیق بھی وہاں تشریف فرما تھے. اگلے جملے وہ روایت کرتے ہیں کہ جناب خدیجہ نے رسول اکرم کو سامنے بٹھایا، سارے سردار دوسری طرف بیٹھے، وہ اندر حجرے میں تشریف لے گئیں. جتنے درہم تھے، جتنے دینار تھے، جو بھی خزانہ تھا، ہیرے تھے، جواہرات تھے، جتنی بھی دولت تھی وہ لے کر آتی، ڈھیر لگاتی جاتی. جناب صدیق کہتے ہیں کہ اتنا مال و دولت کا ڈھیر لگ گیا کہ ہمارے درمیان پوری دیوار کھڑی ہو گئی. ہم ادھر بیٹھے تھے، رسول اللہ ادھر تھے، دیوار کی وجہ سے دیکھنا ممکن نہیں تھا. میرے آقا نے ارشاد فرمایا خدیجہ چاہتی کیا ہو؟ تو کہنے لگی ان سارے سرداروں کو گواہ بنا کے کہتی ہوں کل تک یہ مال میرا تھا، آج سے یہ مال محمد رسول اللہ. تو انہیں کیا چاہیے تھا؟ انہوں نے ساری زندگی کمایا ہی اس لمحے کے لیے تھا. انہیں تو رسول اکرم کی سنگت، رفاقت، صحبت نصیب ہوگی. آج کسی کو نصیب ہو جائے، میرا رب آج کسی پہ کرم کر دے تو اس زمانے میں وہ سب کچھ رسول اللہ کے قدموں پہ قربان کر دینا چاہتا ہے جنہیں لمحہ لمحہ نصیب تھا. تو عرض کرنے لگی آقا آپ تو صلہ رحمی کرتے ہیں، آپ دوسروں کا بوجھ اٹھاتے ہیں، لہذا میرا رب آپ کو ضائع نہیں کرے گا. یہاں حدیث میں ایک جملہ ہے کہ آقا کریم جب واپس آئے تھے غار حرا سے تو آپ نے کہا لقد خشیت علی نفسی. اس کا سیرت نگاروں نے اور محدثین نے اپنا اپنا ترجمہ کیا ہے. میں حضرت ضیاء الامت حضرت جسٹس پیر محمد کرم شاہ الازہری رحمۃ اللہ علیہ کا ایک جملہ عرض کرنا چاہتا ہوں کہ رسول اکرم نے یہ نہیں کہا تھا کہ لقد خشیت علی نفسی. وہ کہتے ہیں یہ خشیت یہاں واحد متکلم کا صیغہ نہیں ہے، یہ واحد مؤنث غائب کا صیغہ ہے کہ حضرت خدیجہ نے کہا آپ کی حالت دیکھ کے مجھے لگتا ہے میری جان چلی جائے گی. آقا نے نہیں فرمایا کہ میری جان چلی جائے گی، کیونکہ آقا تو جانتے تھے میرے رب نے کیا عطا فرمایا. پھر ورقہ بن نوفل آتے ہیں، جناب خدیجۃ الکبریٰ وہاں لے کے جاتی ہے. ورقہ بن نوفل نے کہا جتنا میں نے آج تک علم حاصل کیا ہے یہ وہی ناموس ہے جو جناب عیسیٰ پہ نازل ہوئی، جناب عیسیٰ پہ نازل ہوئی، جناب موسیٰ پہ نازل ہوئی، ان ہستیوں پہ نازل ہوئی ہے. اور مجھے لگتا ہے جس طرح انہیں نکالا گیا ہے آپ کا خاندان، آپ کے لوگ بھی اور آپ کے شہر والے بھی آپ کو ہجرت پہ مجبور کریں گے. کاش اس لمحے میں زندہ ہوں اور میں آپ کے قدموں پہ اپنا سب کچھ قربان کر دوں. یہ سنانا مقصود تھا جناب خدیجۃ الکبریٰ کو، اور جناب خدیجۃ الکبریٰ نے سنا اور ورقہ بن نوفل کی خواہش پھر انہوں نے پوری کی ہے. تو یہ سارے واقعات ہمیں یہ بتاتے ہیں اللہ نے آپ کو کتنی بصیرت عطا فرمائی تھی. میرے رب نے اسی لمحے کے لیے آپ کو زائد عمر دے کر دنیا میں بھیجا تھا کہ جب رسول اکرم کو جذباتی وابستگی کی ضرورت ہوگی تو کہیں اور دیکھنا نہ پڑے، اپنے گھر سے میرا رب سب کچھ.